أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه حدیث نمبر 31 صفحہ نمبر 42 حدیث نمبر 31 صفحہ نمبر 42 پہلی لائن ہے بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بھی نبی ہوا ہے الا اعطی ما مثله آمن علیہ البشر، مگر اسے وہ چیز دی گئی کہ جس کو دیکھ کر تو لوگ اس پر ایمان لے آئے۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ، کوئی نہ کوئی نشانی عطا کی، دنیا نے دیکھا وہ سدھر گئی، مان گئی۔ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا، اور سوائے اس کے نہیں جو شے مجھے دی گئی ہے وہ وحی ہے۔ تو وہ انوکھی شے، وہ معجزہ جس نے دنیا کو دھنگ کر دیا اور میری بات ماننے پر مجبور کر دیا، وہ وحی ہے۔ اوحا اللہ الیہ، جس کو اللہ نے میری طرف وحی کیا ہے۔ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مجھے امید ہے کہ میں ان انبیاء میں سب سے زیادہ ہوں گا پیروکاروں کے حساب سے، قیامت کو سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے روز قیامت۔ یعنی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر پیغمبر کو اللہ نے معجزہ عطا کیا، نشانی عطا کی۔ کوئی دنیا کے اندر جو چیز چلتی، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے دور کے اندر جادو کا بڑا زور تھا، اس طرح سلیمان پیغمبر کے دور کے اندر جادو کا بڑا زور تھا، تو ان کے معجزات دیکھیں وہ بھی جادو جیسے، جادو سے بڑھ کر چیزیں ہیں۔ بغل میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ہاتھ سفید ہو جاتا ہے، لاٹھی تھی ان کے پاس، اس کو پھینکتے وہ سانپ بن جاتا ہے۔ اس طرح سلیمان پیغمبر تھے تو ان کے دور کے اندر بھی جادو تھا، تو وہ قالین پر اڑتے پھرتے ہیں، ہواؤں کو حکم دیتے ہیں، ہوائیں ان کا حکم مانتی ہیں، چرند پرند پر ان کا حکم چلتا ہے۔ اس طرح جو ہمارے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دور کے اندر عرب کہتے تھے کہ ہم بولنے والے ہیں اور باقی سارے عجم کہتے ہیں گونگے کو، دنیا ساری گونگی ہے، بولنے والے ہم ہیں۔ یعنی زبان کی جو مہارت ہمیں حاصل ہے دنیا میں کسی کو حاصل ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے پیغمبر کو وحی عطا کی، قرآن عطا کیا جو عربی کے اندر تھا۔ تم بھی عربی ہو، یہ کتاب بھی عربی کے اندر ہے۔ اگر تم کہتے ہو ہمارے سامنے ساری دنیا گونگ ہے اور گونگی ہے، تو پھر یہ بھی عربی الفاظ ہیں، عربی کلام ہے، اس جیسا کلام بنا کر دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ لیکن سب عاجز آ گئے۔ تو اور یہ معجزہ جو ہے یہ قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ قیامت تک کوئی اس معجزے کا کوئی توڑ نہیں کر سکتا، کوئی اس جیسی عبارت نہیں بنا سکتا، کوئی ایک لائن نہیں بنا سکتا۔ بڑے لوگوں نے کوشش کی لیکن تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا زندہ معجزہ، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ گئے، معجزات بھی چلے گئے۔ لیکن ہمارے نبی کا معجزہ ہے کہ نبی چلے گئے ہیں لیکن آپ کا معجزہ آج تک زندہ ہے۔ آج بھی دنیا وہ قرآن پڑھتی ہے، قرآن سنتی ہے، مسلمان ہو جاتی ہے۔ ہمارے کردار ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے کردار دیکھ کر وہ مسلمان نہیں ہوتے، لیکن قرآن پڑھ کر آج بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا معجزہ تھا۔ اور اللہ عز و جل کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ اپنے جو داعین تھے، دعوت دینے والے تھے، پیغمبر تھے، اللہ ان کو زمانے میں سے ایک قدم آگے رکھتے تھے۔ زمانہ یہ روش چل رہا ہے، تم نے ان سے ایک قدم آگے رہنا ہے، اللہ معجزہ عطا کرتے تھے۔ مثلا آج ہمارے زمانے کے اندر انگلش کا بڑا زور ہے، انگلش زبان کا بڑا زور ہے، اور ہمارے زمانے کے اندر سائنس کا بڑا زور ہے۔ تو اگر کوئی بندہ جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک جن کا طوطی پوری دنیا میں بولتا ہے، تو ان کے پاس کیا ہے کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، آج کی سائنس کو وہ جانتے ہیں۔
تو لہٰذا جو آج سائنس کی ماننے والی دنیا کو اس سے آگے رہتے ہوئے جب ان کی رہنمائی کرے گا، دنیا جو ہے دیوانہ وار اس کی طرف رخ کرے گی۔ ایسے ہی یہ ہمارے کئی ہم دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ نوجوان ہیں دین کی دعوت دیتے ہیں اور نوجوان ان کی بات بڑی غور سے سنتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی گفتگو کے اندر چند جملے وہ انگلش زبان کے ہوتے ہیں، باتیں وہ سادہ کر رہے ہیں، باتوں کے اندر شاید اتنا وزن نہ ہو، لیکن وہ انگلش جملے جو ہیں ان کی بات کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ تو کہہ لیں یعنی آج کا جو دائی ہے اگر وہ اس زبان کے اندر مہارت حاصل کرے اور سائنسی مضامین ان کو ذرا غور سے پڑھے اور پھر دنیا کی رہنمائی کے لیے بیٹھے تو انشاءاللہ اس کی بات کے اندر وزن پیدا ہو جائے گا اور وہ دنیا تک بات پہنچانے والا بن جائے گا۔ تو بہرحال ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ جس طرح یہ کتاب بھی ختم نبوت کے بارے میں ہے کہ یہ نبوت ختم ہو چکی ہے، تو لہٰذا یہ اللہ عز و جل نے آپ کا معجزہ زندہ رکھا جو قیامت تک چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس سے پہلے آپ نے سنا کہ موسیٰ پیغمبر کے ساتھ ان کے معجزات بھی جاتے رہے، سلیمان کے معجزات بھی کیے، عیسیٰ کے ان کے معجزات بھی کیے، لیکن ہمارے نبی کا معجزہ آج بھی زندہ ہے اور اپنا کام کر رہا ہے۔ تو مطلب کیا کہ آپ کی نبوت قیامت تک یہ چلنی ہے، اس کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ کوئی نیا معجزہ آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ایسی بات ہوتی تو یہ قرآن کا معجزہ ختم ہو جاتا، پھر نیا نبی آتا اور وہ نئے معجزے کو پیش کرتا، لیکن ایسی بات ہے ہی نہیں ہے۔ قرآن آج بھی معجز ہے اور دنیا کو حیران اور دنگ کر رہا ہے۔ اگلی حدیث نمبر 32 ہے، ابن عباس اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُوردت علی الامم، میرے اوپر امتیں پیش کی گئی، میرے سامنے اللہ نے امتیں لائے اللہ جو ہے۔ فاخذ النبی یمر مع الامہ، ایک نبی آتا ہے اس کے ساتھ امت گزرتی ہے، والنبی مع النفر، ایک نبی آتا ہے اس کے ساتھ ایک گروہ ہے، والنبی مع العشرہ، ایک نبی آتا ہے اس کے ساتھ 10 بندے ہیں، ایک نبی اس کے ساتھ 5 ہیں، ایک نبی گزرتا ہے وہ اکیلا ہی ہے۔ فنظرت فاذا سواد کبیر، اچانک میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑا گروہ ہے۔ قلت یا جبریل ہؤلاء امتی، جبریل یہ میری امت ہے؟ کہا لا نہیں، ولکن انظر، لیکن دیکھیے الی الافق، افق کی طرف۔ افق کہتے ہیں جہاں پر آپ کو زمین اور آسمان ملتے نظر آتے ہیں، افق دیکھیے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک بہت بڑا گروہ ہے، کہا یہ آپ کی امت ہے، اور ان میں سے جو 70,000 لوگ ہیں جو ان کے آگے آگے ہیں، 70,000 بندے ان سے آگے تھے، لا حساب علیہم، اللہ نے ان سے حساب نہیں لینا، ولا عذاب، ان کو عذاب نہیں دینا۔ 70,000 بندے اللہ کے نبی کی امت کے آگے آگے تھے، ان کا نہ حساب ہونا نہ ان کو عذاب ہونا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہتے ہیں کانوا لا یکتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، اس لیے یہ داغ نہیں لگواتے تھے۔ داغ لگوانا، لوہا گرم کیا اپنے جسم پر لگا لیا، یہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر ایک علاج چلتا تھا اور بڑا کامیاب علاج ہے، لیکن بہرحال اللہ کے نبی نے اپنی امت کو منع کر دیا اس سے۔ تو کہا یہ داغ نہیں لگواتے ہوں گے، ولا یسترقون، دم نہیں کرواتے ہوں گے۔ دم یعنی جاڑ پھونک، ہم جاتے ہیں بابا جی کے پاس دم کروانے کے لیے، انہوں نے اپنے کو منتر بنائے ہوئے ہیں، تو ایسے منتر جو خود ساختہ ہے اپنے پاس سے بنائے ہوئے ہیں، ایسے دم نہیں کرواتے، ورنہ وہ دم جو اللہ کے نبی سے ملتے ہیں قرآن کے اندر موجود ہیں وہ دم کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی حسن کو اور حسین کو رضی اللہ عنہما دونوں کو دم کرتے، اعوذکما بکلمات اللہ، اور فرماتے کہ یہ والا دم جو ہے ابراہیم اپنے بیٹوں کو کیا کرتے تھے۔ تو مطلب جو اللہ کے رسول نے دم کیے ہیں وہ دم جو ہے وہ قابل قبول ہیں، وہ چل جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی دم ہو سکتے ہیں جو جائز ہو سکتے ہیں، اگر اس کے اندر شرک والی بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی شرکیہ جملہ نہیں ہے، وہ دم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو ایسے دم جو قرآن کے اندر نہیں ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کے اندر نہیں ہے، پیارے پیغمبر ثابت نہیں ہے، جو ایسے دم کرواتا ہے وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہوگا۔ داغ نہیں لگواتے، دم نہیں کرواتے، ولا یتطیرون، اور بدشگونی نہیں لیتے۔ تم آئے تو لائٹ بند ہوگی، تمہارا چہرہ صبح صبح دیکھا ہے تو میرا سارا دن ہی برا گزرا ہے، صبح صبح ادھار لینے والا آ گیا تو اب سارا دن ادھار ہی چلے گا۔ ایسی باتیں نہیں کرتے، جو بندہ ایسی بات کرتا ہے وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہوگا۔ بدشگونی اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اللہ کے فرماتے ہیں وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حالات کٹھن ہے تو کیا ہوا، وہی رب جو ہم کو یہ پرسکون حالات کے اندر روزی دیتا تھا تو انشاءاللہ ان مشکل حالات کے اندر بھی روزی دے گا۔ یہ بندہ رب پر گمان رکھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو رب پر یوں توکل کرتا ہے نا، اللہ اکبر، ایسے جیسے پرندے کرتے ہیں، صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں پرندے اور شام کو جاتے ہیں تو بھرے ہوتے ہیں ان کے پیٹ،
اور پرندوں کو یہ بھی نہیں ہوتا کہ اٹھا کے ساتھ لے جائیں کل کو کام آئے گا، نہیں، ابھی کا کھایا اور اپنے گھر کو چلے گئے، خالی ہاتھ گئے واپس۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو پرندوں کی طرح اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پھر اس کو وہاں سے نوازتے ہیں جہاں سے اس کو امید بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کو میری امت جو سب سے زیادہ ہوگی، 70,000 بندے آگے آگے ہوں گے، اور وہ 70,000 جو بندے ہیں وہ کون ہوں گے؟ جن پر نہ کوئی حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا۔ وہ لوگ داغ نہیں لگواتے، دم نہیں کرواتے، بدشگوری نہیں لیتے، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ 4 صفتیں ان کے اندر اللہ عز و جل ہمیں یہ چاروں صفات عطا فرمائے۔ اکاشا کھڑے ہو گئے، اکاشا بن محصن، کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ کہا اللہم اجعلہ منہم، اللہ اس کو ان میں سے کر دے۔ پھر ایک اور آدمی اٹھ کھڑا ہوا تو کہنے لگا اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ کہا سابقہ کا بیہا اکاشا، اکاشا تجھ سے سبقت لے گیا، تو نقل کر رہا ہے تو اس نے دل سے بات کی ہے، تو لہٰذا وہ سبقت لے گیا، اس کے لیے دعا ہوگی، یا تمہارے لیے دعا نہیں ہوگی، اب تم یہ 4 کام کر لو تو تم بھی ان کے اندر شامل ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی کی دعا سے اکاشا جو ہے وہ نمبر لے گئے۔ تو ایسا کوئی موقع ہو تو دعا بندہ کر سکتا ہے، کروا سکتا ہے، اور خیر کے امور کو اپنا سکتا ہے۔ اگلی حدیث نمبر 33، ابن عباس کہتے ہیں قال كنت في حلقة في المسجد، مسجد میں ایک دائرہ بنا ہوا، حلقہ، جس طرح آپ حلقہ بنا کے بیٹھے نا، یوں حلقہ بنا ہوا۔ ابن عباس کہتے ہیں مسجد کے اندر نتذاکروا، ہم باہم ذکر کر رہے ہیں فضائل انبیاء، نبیوں کی فضیلتیں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایہم افضل، نبیوں میں سب سے بہترین نبی کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں ہم میں سے کسی نے نوح کا نام لیا، کہا جی عبادت بڑی لمبی کرتے تھے، رب کی بڑی عبادت کرتے تھے۔ کسی نے ابراہیم خلیل الرحمان کا نام لیا، اور ہم میں سے کسی نے موسیٰ کا نام لیا جن سے اللہ نے کلام کیا تھا، کسی نے عیسیٰ بن مریم کا نام لیا، اور ہم نے رسول اللہ کا نام بھی لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے اسی دوران ہم ایسے ہی بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اذ خرج علینا رسول اللہ، اچانک اللہ کے رسول نکل آئے۔ کہنے لگے ما تذکرون بینکم، آپس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ ذکرنا فضائل الانبیاء ایہم افضل، ہم نے نبیوں کی فضیلتیں ذکر کی کہ ان میں سے بہتر کون سے ہے، یعنی یہ فضیلت ہے یہ کس کے اندر زیادہ ہے، عبادت کے اندر کون آگے ہے، اللہ کے ذکر کے اندر کون آگے ہے، امتحانوں کے اندر سرخرو ہونے کے اندر کون آگے ہے، باتیں جن سے اللہ نے باتیں کی اس حساب سے کون آگے ہے۔ تو اس طرح ہم باتیں فضیلتیں انبیاء کی ذکر کر رہے تھے کہ فلانی فضیلت میں کون آگے ہے، فلانی فضیلت فلانے کام کے اندر کون آگے ہے، فلانے کام کے اندر کون آگے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں ہم نے نوح کا ذکر کیا، ان کی رب کی لمبی لمبی عبادتوں کا ذکر کیا، ابراہیم خلیل الرحمان کا ذکر کیا، موسیٰ کا ذکر کیا جن سے اللہ نے کلام کیا، عیسیٰ بن مریم کا ذکر کیا، اور ہم نے اللہ کے رسول آپ کا بھی ذکر کیا، وذکرنا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم نے آپ کا بھی ذکر کیا۔ حدیث کے اندر کئی حدیث آپ کو پڑھیں گے ان کے اندر آپ کو ملے گا یا رسول اللہ، لیکن وہاں پر آپ اگر غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں پر اللہ کے رسول سامنے موجود تھے تب صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سامنے نہ ہو صحابی نے یا رسول اللہ کہا ہو، آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملے گا۔ ایک دفعہ میں نے یہ جملہ ڈھونڈا، یہ اپنے کمپیوٹر کے اندر میرے پاس ایک مکتبہ ہے، تو وہاں پر میں نے لکھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ لکھ کر میں نے وہ سرچ کا بٹن دبا دیا، میرے سامنے کتنے 100 نام نکل آئے، کتنے 100 حدیثیں نکل آئی، بخاری کی، مسلم کی۔ تو میں نے وہ ساری حدیثیں پڑھنے کی کوشش کی، ساری، کچھ چھوٹ گئی ہوگی، کثرت سے میں نے ساری پڑھی کہ اللہ کے رسول کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ۔ تو میں نے جہاں پر بھی پڑھا، جہاں بھی صحابی نے یا رسول اللہ کا لفظ بولا وہاں پر اللہ کے نبی سامنے موجود تھے۔ مجھے کوئی ایک حدیث نہیں ملی کہ اللہ کے رسول سامنے موجود نہ ہو اور کسی نے یا رسول اللہ کہا ہو۔ یہ تب نہ یہ پاکستان کے اندر بڑا ایک نعرہ چلتا تھا یا رسول اللہ کا، تو میرے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ اس پر سرچ کرنی، تحقیق کرنی چاہیے۔ تو میں نے وہ یہ کتب احادیث ہے تو وہ ان کا آپشن کھولنا کمپیوٹر میں، وہ یا رسول اللہ کا لفظ لکھ کر وہ جب دبایا تو مجھے ایک حدیث بھی نہیں ملی کہ پیارے پیغمبر کی غیر موجودگی کے اندر آپ کی زندگی میں یا زندگی کے بعد کسی نے یا رسول اللہ کا لفظ بولا ہو۔ تو بہرحال یہ میری تحقیق ہے، کسی کو مل جائے تو ہمیں بھی بتا دیں، اور وہ حدیث بھی معتبر اور صحیح ہو۔ کہتے ہیں فمن فضلتم، لوگوں تم نے کس کو پھر اونچا بنایا، کس کو فضیلت دی؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو کہا جی آپ فضیلت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے لوگوں کی طرف بھیجا ہے، آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، وَأَنْتَ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاء، اور اللہ نے آپ کو نبیوں کی مہر بنا دی ہے، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمَا يَنبَغِي يَكُونَ أَحَدٌ خَيْرًا مِنْ يَحْيَىٰ بِن زَكَرِيَّا،
کوئی بندہ یحییٰ بن زکریا پیغمبر جو ہے ان کے بیٹے جو یحییٰ وہ بھی پیغمبر تھے، ان سے بہتر کوئی بندہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ کیف ذاک، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قال لم تسمعوا، آپ نے سنا نہیں؟ کیف نعت فی القرآن، ان کی قرآن کے اندر صفت کیا آئی ہے؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ، اور ہم نے بچپنے کے اندر ہی ان کو حکمت سے نواز دیا تھا، سمجھداری سے نواز دیا تھا، بچپن کے اندر ہی بڑی پیاری پیاری باتیں کیا کرتے تھے۔ اور یہاں تک اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر مصدقا بکلمہ من اللہ وسیدا وحصورا ونبی من الصالحین، کہ وہ تصدیق کرنے والے ہیں اللہ کی طرف سے آنے والے کلمے کی، اور وہ سردار ہے، اور وہ محصور ہے یعنی روک دیے گئے ہیں، وہ عورتوں کی طرف میلان نہیں رکھتے، عورتوں سے بچ کر رہتے ہیں، اور وہ نبی ہیں اور نیکوکاروں میں سے ہے۔ کہا یہ جو صفتیں اللہ نے قرآن کے اندر یحییٰ کی بیان کی ہیں، یہ صفتیں آپ کو کسی کے اندر نظر نہیں آئیں گی، وہ بندہ بہت ہی بہترین ہے۔ لم یعمل سیئۃ ولم یہم بہا، کہا اللہ کے اس رسول یحییٰ نے کبھی کوئی برا کام کیا ہی نہیں، ولم یہم بہا، اور نہ ہی کبھی ان کے ذہن کے اندر آیا، ان کے ذہن کے اندر بھی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ کچھ صفات کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یحییٰ کو بہتر قرار دیا ہے، ورنہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے انا سید ولد آدم ولا فخر علی، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن مجھے اس پر فخر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء ہیں، جب سارے نبی جو ہیں بیت المقدس کے اندر اکٹھے تھے تو ان کے امام بنے تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے بڑھ کر ہیں۔ لیکن دیکھیے آپ نے ایک صفت کے اندر دیکھا جی اللہ نے اس کی خصوصاً صفات ذکر کی ہیں، تو آپ نے کہا کہ اگرچہ میں بہتر ہوں لیکن آپ نے اپنی زبان سے یحییٰ کو بہتر قرار دے دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی چند صفات کے اندر یہ ہو سکتا ہے، ایک بندہ آپ دیکھیں گے آپ میں سے پروفیسر بیٹھا ہے، بہت علم والا ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، اس کی بات میں بڑا زور ہے، بڑا وزن ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی ایک خاص کام کے اندر کوئی دوسرا بندہ اس سے بڑھ کر ہو، کوئی ایک آدھی صفت کے اندر دوسرا اس سے بڑھ کر ہو، یہ ممکن ہے، لیکن مکمل صفات کے اندر وہ ایک بندہ وہ سب سے بڑھ کر ہے، ایک بندہ جو ہے وہ سب سے آگے ہو سکتا ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 33، آگے 34 ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں اسی دوران کہ میں چل رہا تھا مدینہ کے کسی راستے پر، اذن رسول اللہ، اچانک اللہ کے رسول سامنے آگے صلی اللہ علیہ وسلم، فسمعت یقول، میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، انا محمد و احمد، میں محمد ہوں، محمد کے جس کی تعریف کی جائے، احمد ہوں، احمد کا مطلب جو تعریف کرنے والا ہے، وہ نبی الرحمہ، رحمت والا نبی ہوں، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں، وہ نبی التوبہ، توبہ والا نبی ہوں، والحاشر، اور اکٹھا کرنے والا ہوں، ساری دنیا کو میں اکٹھا کرتا ہوں، سب کو اکٹھا کر کے اللہ کے پاس لے جاؤں گا، والمکفہ، اور میں چنیدہ ہوں، چنا ہوا ہوں، وہ نبی الملاحم، اور میں نبی الرحمہ بھی ہوں اور نبی الملاحم یعنی جنگوں خون ریز جنگوں والا نبی ہوں۔ مطلب کیا کہ جو لوگ اسلام کی راہ میں روڑا نہیں بنتے، اسلام کی راہ نہیں روکتے، ان کے لیے میں رحمت ہی رحمت ہوں، لیکن جو بندہ اسلام کی راہ روکے، اب دیکھیں دنیا ساری جہنم کو جا رہی ہے، اب نبی کہہ رہے ہیں جی ادھر سے ادھر کو چلو، یہ جنت ادھر ہے تو تم ادھر، یعنی مثلا دنیا جہنم کو جا رہی بائیں طرف، اور نبی کہہ رہے ہیں جنت کو چلو۔ اب آگے بندے آ جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم نے جنت میں نہیں جانے دینا، دنیا کو جنت میں نہیں جانے دینا۔ اب اللہ کے نبی ان کے لیے کیا ہے؟ نبی الملحمہ، تم دنیا کو جنت میں نہیں جانے دیتے تو تمہاری میں ایسی کی تیسی کر کے رکھ دوں گا، ہاں اگر تم رکاوٹ نہیں ڈالتے، پیار سے ہمارے ساتھ پیش آتے ہو تو پھر میرے جیسے تمہیں ملے گا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی فوت ہو گئے تھے، صحابہ کی آپ نے یہی، جیسی آپ کی تربیت ویسی آپ نے صحابہ کی۔ ایک دفعہ صحابہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، ایک علاقہ فتح کیا، عیسائیوں کا ملک تھا، عیسائیوں کا ایک شہر فتح کیا، بعد میں حالات خراب ہو گئے، ان کو چھوڑنا پڑا، ان سے ٹیکس لیا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ نے ہمیں اتنا ٹیکس دینا ہے، وہ ٹیکس ان سے وصول کر لیا تھا۔ اب جب حالات خراب ہوئے اور پیچھے سے حکم آیا جی علاقہ چھوڑ کر واپس نکل آؤ، خالد بن ولید نے جو شہر کے بڑے سرکردہ لوگ تھے ان کو بلایا، کہا جی یہ پیسے ہیں تمہارے، ہم نے تم سے لیے تھے تمہاری حفاظت کے بعوض، اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، ہم جا رہے ہیں واپس، ہمیں پیچھے سے آرڈر آ گئے، حالات پیچھے خراب ہو گئے، اپنا پیسہ واپس لے لو اور ہم تمہاری حفاظت سے دستبردار ہوتے ہیں۔ کہتے جب انہوں نے اپنا پیسہ اٹھایا تو رو رہے تھے، کہتے ہم عیسائی ہیں، عیسائی ملک کے اندر رہے، ہمیں اپنوں نے وہ انصاف فراہم نہیں کیا جو اے لوگوں تم نے فراہم کیا ہے،
اگر کل کلا ہمیں کوئی اپنے حکمران چننے کا موقع ملا ہم تمہیں چنیں گے۔ اللہ اکبر، یہ تھے نبی الرحمہ، رحمت والا نبی، یعنی اپنے تو کیا بیگانے لوگ بھی آپ کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی آپ سے رحمت کی تعلیمات لے کر وہ ساری دنیا کے لیے رحمت کا پیغام لے کر ساری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ تو یہ رحمت ہے، نبی لے کر جا رہے ہیں دنیا کو جنت کی طرف۔ اب جو آگے روڑا بنتا ہے تو اس کے لیے نبی کیا ہے؟ نبی الملحمہ، یہ جنگوں والا نبی اور خون ریزی والا نبی۔ تو اللہ کے نبی اکٹھا کرنے والے، آپ کے بعد اکٹھا کرنے والا کوئی نہیں ہے گا، آپ آخری ہیں سارے، تو آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ اور آخری حدیث سہل بن سعد کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لعمہ العباس، اپنے چچا عباس سے کہا، انا خاتم النبیین، نبی آئے ہیں، بڑے آئے ہیں، میں سب نبیوں کا خاتم ہوں۔ خاتم کہتے ہیں مہر، تاکہ اوپر زبر پڑے، اس کا معنی ہوتا ہے مہر۔ اور مہر کہاں پر لگتی ہے؟ جب ساری تحریر ہو چکتی ہے، آخر میں بندہ اپنے سائن کر کے تو اس پر مہر لگا دیتا ہے۔ مہر کا معنی ہوتا ہے اب اس کے اندر نہ کوئی اضافہ ہوگا نہ کوئی کمی ہوگی، اس لفظ کے اندر اس کے الفاظ کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہوتا ہے معنی مہر کا۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی آئے اور آ کر دعوت دی اور چلے گئے، ہمارے نبی آخر میں مہر بن کے آئے اور ہمارے نبی نے وہ نبیوں پر مہر لگا دیجئے۔ اب آخری نبی آ چکا، اب اس کی تعلیمات قیامت تک چلیں گی، قیامت کی دیواروں تک یہ قرآن چلے گا، نبی کی تعلیمات چلیں گی، اس کی سنت محفوظ رہے گی، حتیٰ کہ نبی عیسیٰ بھی آئیں گے تو وہ بھی ہمارے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں میں خاتم النبیین ہوں۔ ثم رفع یدہ، پھر اپنا ہاتھ اٹھایا آپ نے اور کہا اللہم اغفر للعباس، اللہ عباس کو معاف فرما دے، یعنی اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ اٹھایا، یعنی ایک ہاتھ اٹھایا، بس اوقات اللہ کے نبی ایک ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بھی دعا کرتے ہیں اللہم اغفر للعباس، اللہ میرے چچا عباس کو بخش دے، وابناء العباس، عباس کے بیٹوں کو بھی بخش دے، وابناء ابناء العباس، اور عباس کے پوتوں کو بھی بخش دے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنے چچا اور اپنے کزن اور کزنوں کے جو آگے بیٹے ہیں ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ تو یہ آج کل جو رمضان جا رہا ہے، رمضان کے اندر بھی جو سب سے سستی شے ہے نا وہ اللہ کی وہ بخشش ہی ہے، اور یہ رمضان میں بخشش کا حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ اور جو بندہ رمضان آنے کے بعد بھی اپنے گناہ نہیں بخشواتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ ذلیل ہو جائے۔ آج پاکستانی ذلیل ہو رہے ہیں، سارا پاکستان ذلیل ہو رہا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ پچھلے رمضان کے اندر ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ہم اپنے گناہ بخشوا نہیں سکے۔ تو اللہ کے نبی منبر پر قدم رکھا تھا آپ نے اور کہا تھا آمین۔ تو بعد میں صحابہ نے پوچھا جی آپ نے کیوں آمین کہا اس لیے جبریل کہنے لگا وہ بندہ ذلیل ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کے گناہ معاف نہ ہو۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آمین، اللہ ایسے ہی ہو جس بندے کی زندگی میں رمضان آئے، اس کے گناہ معاف نہ ہو، وہ بندہ ذلیل ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے دی بد دعا، اور یہ بد دعا قیامت تک چلنی ہے، ہر رمضان کے اندر اس بندے کو ملنی ہے جس نے رمضان پایا گناہ معاف نہیں کروائے۔ لگتا ہے ایسے ہے کہ پچھلے رمضان کے اندر ہم سے ہوئی کوتاہیاں، ہم نے رب کی عبادت کے اندر کوتاہیاں کی ہیں، اپنے رب کو منایا نہیں ہے، گناہوں کو بخشوایا نہیں ہے، تو لہٰذا وہ نبی کی بد دعا ہمیں لگ گئی اور سارا ملک جو ہے ذلت سے دو چار ہے۔ یہ صرف جو اوپر ہمارے وہ حکمران کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، صرف ان کی اللہ اصلاح کر دینا، ان کی ذرا ذہن سازی کا ذہن درست کر دینا ان کے، تو سارے پاکستان کے سارے حالات درست ہوئے۔ کورونا کے اندر ہم ماشاءاللہ وہ چلتے رہے ہیں، حالات ہمارے خراب ہوئے لیکن اتنے نہیں ہوئے جتنے اب ہو گئے ہیں۔ تو اگر کورونا کے اندر ہم لوگ چل سکتے ہیں اور حالات اچھے ہو سکتے ہیں تو اب اس سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ اکبر، اگر اس پچھلے رمضان کے اندر کوتاہیاں کی ہیں اور ہم سارا سال ذلیل ہوتے ہیں، آج ہم اس رمضان کے اندر حکمرانوں کو ہم کوستے ہیں، ٹھیک ہے کوستے رہیں، لیکن اصل میں اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر ہم دیکھیں کہ ہماری نمازیں ٹھیک جا رہی ہیں، رمضان کے روزے ہم ٹھیک رکھ رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کہ ہم اپنے بڑوں کو اللہ اکبر ماں اور باپ کو ستا تو نہیں رہے، ہمارے بھائی ہمارے بہنیں ہم سے پریشان تو نہیں ہیں، محلے دار خراب تو نہیں ہے، دکان پر جھوٹ تو نہیں چل رہا، کاروبار کے اندر دھوکہ تو نہیں چل رہا، ان سارے امور کی اصلاح کر لیں۔ اللہ کی قسم ہے جھوٹ چھوڑ دو، کاروبار کے اندر دھوکہ چھوڑ دو، اللہ اکبر، اگر آپ کی دکان آپ کو یہ 40,000 روپے مہینے کا دے رہی ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھنا آپ کی آمدن جو ہے وہ 60,000 ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں نا جھوٹ چھوڑ کے وہ آمدن 40 سے وہ 30 پر آ جائے گی، 20 پہ آ جائے گی، یہ آپ قرآن کو جھٹلا رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے تمہارے میں سارے کام سیدھے کر دوں گا،
آپ یہ مانو اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں مانو. 40 کما رہے ہو 60 کماؤ گے انشاءاللہ. لاکھ کما رہے ہو 2 لاکھ کماؤ گے. مان کے دیکھو اللہ کی باتیں، اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے دیکھو. اللہ اکبر. اس رمضان کے اندر اللہ سے صلح کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، سارے روزے رکھو، تراویح پڑھو، اللہ سے معافیاں مانگو. انشاءاللہ رمضان گزرنے کی دیر ہے. اگر آپ کی توبہ قبول ہو گئی نا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے رمضان تک یہ پاکستان ایک خیر کا منبع اور مرکز بن چکا ہوگا. وجہ ہم خود ہیں، ہم کوستے حکمرانوں کو رہتے ہیں. وجہ ہماری وہ اپنی ذاتی ہیں. تو اپنی اصلاح کریں اور حکمرانوں کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی بھی اصلاح کرے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے. اگر یہ ہدایت ان کے مقدر میں نہیں، اللہ ان کو دور کر دے ہم سے، اللہ ان کو تباہ کر دے. لیکن بہرحال اپنے آپ پر پہلے غور کرو، اپنے مال کی اصلاح کرو. اللہ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.